سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ اس ملک کی عوام کیا سفر کر رہی ہے اور وہ کافی قیمت کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہی ہے, لوگوں کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی. اور وہ جی پشتو میں ایک محاورہ ہے نا, میں آپ کو اس کا اردو کا ٹرانسلیشن بولتی ہوں کہ ایک بندہ مر رہا ہو بھوک سے اور دوسرا اس کے سر پہ بیٹھ کے گھی والے پراٹھے کھا رہا ہو, تو ان کی مثال ایسی. ATC میں عمران خان کی ضمانتوں کو اڑا دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عدم پیروی کی وجہ سے آپ بھی اور قانون ٹیم کے دیگر ممبرز بھی یہاں پر تقریباً پیش ہوتے رہے ہیں. اس ملک میں قانون کے ساتھ ایسا بونڈا مذاق ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ آج صبح سے ہی خواجہ حارث صاحب اور تمام لیگل ٹیم جو تقریباً 20 سے 30 وکلاء تھے وہ موجود تھے. 12:20 تک دلائل ختم ہوئے ہیں. جج صاحب نے کہا کہ وہ 1:30 تک فیصلہ دیں گے. چونکہ فیصلے کی کاپی لینا ہمارے کلرکس کا کام ہوتا ہے, لیکن ہمارا ایسے اعتبار اٹھ گیا ہے کہ ہم خود موجود تھے. ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشل کمپلیکس میں ہی موجود تھے کہ ہم فیصلے کی کاپی لے سکے. تو جیسے ہی فیصلہ اناؤنس ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عدم پیروی ہوئی ہے اور وکلاء موجود تھے ہی نہیں, نان پروزیکیوشن ہے. ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے. اب عمران خان صاحب اس میں کیا ڈیمیج ہونے والے ہیں؟ آلریڈی ایک کیس میں تو وہ جیل میں ہے, اس میں بھی ضمانت خارج ہوئی, مطلب ان کا یہی پروگرام ہے نا کہ خان صاحب کو جو ریلیف ملے گا جج دلاور کے اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے, کیونکہ جتنا بھی وہ ڈیلے کرے تو الٹیمیٹلی ان کو ریلیف مل جائے گا اس میں. تو پھر وہ اس کیس میں گرفتار ہو جائیں گے. اور پھر جس طرح باقی تحریک انصاف کے لیڈرز کے ساتھ 9 مئی کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے. اگلا نیکسٹ پروسیجر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عدم پیشی پر یہاں پر ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں, اس حوالے سے بھی اگلا پروسیجر کیا ہے آپ کا؟ اور ہائی کورٹ میں بھی چونکہ محض نوٹسز ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ فکس نہیں ہوا کہ کب دوبارہ سے سماعت ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف تب ہوتا ہے جب انصاف دکھائی دے. فی الحال تو ہمیں اور اس ملک کے عوام کو انصاف دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہم اس کو بھی ٹیک اپ کریں گے اور ہم باقی جو نوٹسز ہوئے ہیں اس ایشو کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ FIA جو وکلاء کو نوٹس پہ نوٹس بھجوا رہے ہیں, ہم اس ایشو کو بھی دیکھ رہے ہیں. اس حوالے سے بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے ریٹ پٹیشن کر لی ہے کہ آپ FIA کو سمجھائے کہ آپ نے کیا آرڈر کیا تھا. ان کو تو شاید سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ وکلاء کو انکوائری کرے. اس میں ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس طرح ضمانتیں خارج ہوئی ہیں عمران خان کو اس کیس میں جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہاں سے رہا ہو تو اس میں پکڑ لیں گے, یہ شاید جلدی نہیں دیا جا رہا کیونکہ یہ جو ضمانتیں خارج ہوئی ہیں تو دوبارہ بھی اپلائی کی جا سکتی ہیں اور اس میں وہ بیل مل سکتی ہے وکلاء کی طرف سے. جی بالکل, وہ کہتے ہیں نا ایک پراپر پلان کے تحت اسٹیپ بائی اسٹیپ عمل ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیب انکوائری میں 30 دن انہوں نے بڑھا دیے تھے, جو ریمانڈ ہے وہ 14 سے 30 دن تک چلا گیا ہے. وہ انہوں نے امینڈمنٹس کیے, اب یہاں پہ انہوں نے ضمانتیں خارج کر دی ہے, دونوں ضمانتیں خارج کی ہے, القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس. تو یہی ہم اس چیز کو قانونی طریقے سے ٹیک اپ کریں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا لوپ ہولز ہے. ابھی تو ہمارے پاس ڈیٹیل آرڈر شیٹ نہیں ملا ہے, لیکن چونکہ ہم نے آرڈر دیکھا ہے صرف, تو ہمیں یہ ہمارے لیے حیران کن تھا کہ بیل پٹیشنز نان پروزیکیوشن میں ڈسمس ہوئی ہے. بشرا بیوی کے حوالے سے آج کیا یہاں پر بشرا بیوی کے حوالے سے تو جو PDM کا پچھلے 1 سال کا ڈرامہ تھا وہ اختتام پذیر ہوا ہے, کیونکہ نیب کے IU نے تو آج خود کہا ہے کہ نہ تو ہم نے بشرا بیوی کی کبھی وارنٹی گرفتاری جاری کی ہے, نہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب تھی اور نہ ہی ہے. تو پھر ہم نے بشرا بیوی کی ضمانت کی درخواست واپس لے لی ہے, کیونکہ اب ان کو اس کیس سے چھٹکارا مل گیا ہے. لیکن خان صاحب کو وہ اس کیس میں مطلب ان کا ارادہ ہے کہ اس کو لمبا کھینچے, تو اتنا تو یہ لمبا ہم سے کھینچ نہیں سکتے. انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کا ہم تدارک کر لیں گے. میں تو تبدیلی آئی ہے آج, انہوں نے تو جج صاحب سے کوئی ایسا وہ نہیں کہے, تو جج صاحب کے اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق ان کا فیصلہ تھا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیب نے آج جس طرح بشرا بیوی کے بارے میں کہہ دیا کہ ہمیں تو گرفتاری مطلوب نہیں ہے, تو آنے والے وقتوں میں خان صاحب کے لیے بھی اس کیس میں کوئی نرمی پیدا ہو جائے. دیکھیں, نرمی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی ٹیم کیسے اس کیس کو ٹیکل کرتی ہیں. اب نرمی تو ہمارے پاس آرڈر شیٹ آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا ہے اس میں. اب اٹیسٹڈ کاپی ہمیں مل رہی ہے تھوڑی دیر میں, تو ہم اس کی خود ہی ہم ریمیڈی نکال لیں گے اور ہم ریلیف کے لیے دیکھیں گے. اس کے علاوہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نان پروزیکیوشن میں ڈسمس ہوئی ہے تو وکلاء تو آپ نے خود دیکھے, میڈیا اس کا گواہ کہ 30 سے زیادہ وکلاء یہاں موجود تھے. اور اگر خان صاحب کی جو ہے نا حاضری نہیں تھی یہاں پہ,
تب خارج ہوئی ہے. تو ایسے تو کئی کیسز لگے ہوئے, لاہور ATC میں لگے ہوئے تھے, جو انہیں پتہ ہے کہ خان صاحب اٹک جیل میں, بلائیں انہیں اور حاضری کرائیں. ہم تو نہیں کرا سکتے, لیگل ٹیم کو تو ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. اب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان پر اس وقت کھڑا وقت ہے, انہیں اندھیرے کمرے میں رکھا گیا ہے. دوسری جانب غریدہ فاروقی کو بیان یکسر مختلف ہے. وہ کہتی ہے کہ انہیں صحیح فیسلٹیز بھی پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور اچھا وہاں پر ان کو سارا اس میں رکھا گیا ہے, جیل میں, اٹک جیل میں. اگر غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ کوئی پروفز ہے تو ہمیں دکھائے نا. ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوتا, آرام سے بیٹھی ہوئی اپنے کمرے سے ایک ٹویٹ کر لیتی ہے بس, اور پھر فون آف کر دیتی ہے. ہمیں پتہ ہے, ہم پریکٹیکلی آن دا گراؤنڈ ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اچھا, کل حکومت کیونکہ رات ہی اسمبلی میں دستخط ہوئے, اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں, اگر آپ اس سے کے بارے میں تو میں صرف ایک ہی لفظ بولوں گی, خس کم جہاں پاک. پچھلے 16 ماہوں کو کیسے آپ دیکھ رہی ہیں؟ PTI کے ساتھ جو کچھ ہوا, اور ایون کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, وہ تو کہتے ہیں پچھلے 16 ماہ میں PDM نے اپنی قبر خود کھو دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. نہیں, پچھلے میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں, پچھلے 16 ماہ میں PDM نے اپنی قبر خود کھو دی ہے, اور کل صدر عارف علوی صاحب نے انہیں دفن کر دیا ہے. دفن کر دیا. اب بیانیہ اس ملک کی تاریخ میں آپ کبھی بھی انہیں نہیں دیکھیں گے. وہ تو بڑے تگڑے ہو کر PDM جو ہے اپنے حلقوں میں جائے گی, اور ان کی جانب سے وہ تو عوام کا ریئیکشن آپ کو بتا دے گا کہ کیسے اس ملک میں جو خان صاحب کا جو ڈر ہے نا, وہ اس لیے کہ عوام خان صاحب کے ساتھ ہے.